الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سامعین اور ناظرین گرامی قدر، آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی ان آیتوں کی تفسیر اور توسیع اور تشریح بیان کی جائے گی، لیکن سب سے پہلے اس کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے تو یہ ذرا سماعت فرمائی کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک ہے ایمان والے اور دوسرے ہیں کفر والے، یعنی کہ عدم ایمان والے. اللہ رب العزت نے مومنین کے متعلق کچھ آیتوں کا ذکر کیا، پھر کافروں کے متعلق ان کی شان بیان فرمائی، یعنی کہ دو آیتوں کے اندر کافروں کا ذکر کر دیا. اب مومن اور کفر کے ایمان اور کفر کے درمیان کچھ حضرات ایسے تھے جو ظاہری طور پر ایمان لانے والے تھے، لیکن باطن کے اندر ان کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، جس کو منافق کہا جاتا ہے. ان کے متعلق اللہ رب العزت نے 13 آیات فرما کر بیان فرما کر ان کی شان کو واضح فرمایا، ان کی حالت کو مزید روشن فرمایا کہ یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے دوری اختیار کرے اور کنارہ فرمائے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر، اپنی روایات کے اندر، اپنے فرامین اقدسہ کے اندر جا بجا منافقین کی مذمت فرمائی ہے تاکہ لوگ ان سے کیا کر سکے، کنارہ کر سکے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا تمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جس کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان 4 میں سے ایک پائی جائے تو وہ منافقت کی اس کے اندر ایک نشانی پائی جا رہی ہے، ایک عادت پائی جا رہی ہے، اس کو کیا کر دے، وہ چھوڑ دے. فرمایا کہ وہ جب امین بنایا جائے، اس کے پاس اگر کسی کی امانت رکھی جائے تو وہ امانت کے اندر کیا کرے، خیانت فرمائے، خیانت کرے. اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس سے کوئی وعدہ لیا جائے، وعدہ کیا جائے تو وہ اس وعدے کے اندر غداری کرے، وعدے کو پورا نہ کرے. اور فرمایا کہ جب اس سے جھگڑا کیا جائے، جب اس کی لڑائی کسی سے ہونے لگ جائے، فرمایا کہ وہ گالم گلوچ کرنے لگ جائے. دوسری روایت کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا من مات ولم یغدو ولم يحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق او كما قال. حضور نے فرمایا کہ جو مر گیا اس حالت کے اندر کہ اس نے جنگ بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کے دل میں یہ خواہش اور تمنا کی تھی کہ میں کیا کروں، جنگ کروں، فرمایا مات على شعبۃ من نفاق، وہ منافقت کی ایک قسم کے اندر مرا، یعنی کہ وہ منافق ہو کر مرا. اسی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین تعیر الى حاضی مرتن و الى حاضی مرتن. حضور نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ ایک پاگل بکری ہوتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ 2 قبیلوں کے اندر اور 2 ریوڑوں کے اندر چل رہی ہوتی ہے، کبھی وہ اس طرف ہو جاتی ہے اور کبھی وہ اس طرف چلنے لگ جاتی ہے. تو منافق بھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنا لبادہ جو اس نے مسلمانوں والا بنایا ہوتا ہے وہ کبھی مسلمانوں کے اندر چھپ جاتا ہے اور کبھی وہ کافروں کے اندر چھپ جاتا ہے. اس چوتھی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرکب الشمس حتی یصفرت وکانت بین قرنی الشیطان قام فنکر عربا لا یذکر اللہ فیہ الا قلیلا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کو دیر سے پڑھتا ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ منافقوں والی نماز پڑھ رہا ہے، کہ حتیٰ کہ جس طرح کے مثال کے طور پر اب سورج کیا ہے، غروب ہونے کے قریب ہے، یعنی کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، وہ غروب ہونے کے قریب ہے. اب اس کو پتا ہے کہ میں نے نماز ادا نہیں کی، نماز نہیں پڑھی ہے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو فرمایا کہ یہ جلدی کھڑا ہو جائے اور جلدی کھڑے ہونے کے اندر 4 رکعتیں عصر کی نماز پڑھے، اور اس طرح پڑھے کہ جس طرح کے مرغے کیا کرتے ہیں، چونگے مارتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کا ذکر تھوڑا سا کرے. فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ کیا منافقوں والی نماز پڑھ رہا ہے. پھر اب یخادعون اللہ کی طرف ہم آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو بھی کیا کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون
یہ مفاعلہ کا باب ہے اور مفاعلہ کے اندر مشارکت پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو کس طرح وہ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، یا یہ کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی ان کو دھوکہ دیا اور وہ خود اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ ہیں کافر لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ ایمان ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہوا۔ اور اللہ نے ان کو اس طریقے سے دھوکہ دیا کہ یہ مسلمان تو نہیں تھے، کافر تھے، لیکن رب تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا اسلام والے احکام جاری فرمایا کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو قید نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر جزیہ نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو کیا کیا جائے گا؟ چھوڑا جائے گا۔ یہ بھی کیا مسلمانوں والے ان کے اوپر احکام جاری فرماتا ہے، رب تعالیٰ نے بھی ان کو گویا کہ ان کو دھوکے کی سزا دھوکے کی صورت کے اندر دی ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کو وہ حقیقی طور پر وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، رب تعالیٰ تو سب کے دلوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے، دل کے جو حالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ پھر یہاں پر مفسرین کرام فرماتے کہ یخادعون اللہ سے مراد ہے یخادعون رسول اللہ، یعنی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا، کیونکہ اللہ کے نائب اور خلیفہ اور جانشین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو جو اللہ کو دھوکہ دے گا وہ حقیقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے گا، یا اس کا کر لیجیے کہ جو اللہ کے رسول کو دھوکہ دے گا وہ اللہ کو حقیقت کے اندر دھوکہ دینے والا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر یہ بیان فرمائی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ کیا منافق ہیں، پکے ٹھکے منافق ہیں، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے قتل کرنے کا حکم جاری کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس کے بارے میں علامہ قرطبی نے 4 قول نقل فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خود صرف ان کا حال جانتے تھے، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام غیب کی خبروں کو جاننے والے تھے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ان کا حال تو واضح تھا، ظاہر تھا، حضور جانتے تھے کہ یہ کیا منافق ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ موجود ہے کہ قاضی کو جب کسی کا علم ہو جائے کہ اس نے کیا کیا ہوا، قتل کیا ہوا ہے یا اس نے زنا کیا ہوا ہے، تو قاضی اپنے علم کے اوپر وہ کیا کر سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے خود جب ان کو جانتے تھے تو اس لیے قتل کا حکم نہیں دیا۔ دوسرا قول شافعیوں کا امام قرطبی نے نقل فرمایا، شافعی حضرات کہتے ہیں کہ وہ زندیق ہے، یعنی کہ منافقین جو تھے وہ زندیق ہے اور زندیق سے توبہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو توبہ کی طرف باعث کیا جاتا ہے، راغب کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کریں، توبہ کر لیں، ان کو قتل کرنے کا حکم جاری نہیں کیا جاتا، اس لیے قتل نہیں کیا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تعریف قلوب کے لیے بعض مسلمانوں کو دل کو ان کے دلوں کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف رغبت کرنے کے لیے ان کو قتل نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جتنے بھی دوسرے کافر ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ابھی رچ بس رہی ہے وہ ایمان کی طرف شاید ہو سکتا ہے آ جائیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو کیا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت، معاذ اللہ ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، فرمایا کہ لوگ کہیں ایسا نہ سمجھنے لگ جائے کہ میں اپنے صحابہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو کیا کرتا ہوں، قتل کرتا ہوں۔ چوتھا جو قول ہے وہ امام قرطبی نے نقل فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی منافقین سے حفاظت فرمائی، یعنی کہ منافق ان صحابہ کو حضور کے دین سے، دین اسلام سے پھیر نہیں سکتے تھے، ان کے مکر و فریب سے اللہ رب العزت نے جب صحابہ کی حفاظت فرما لی تھی، اب ان کا باقی رہنا یعنی کہ منافقین کا زندہ رہنا کوئی ضرر دینے والی چیز نہیں تھی، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہیں تھی، اس لیے ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا۔ رب تعالیٰ سے دعا کہ حق تعالیٰ میں صحیح معنوں کے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور منافقوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔